الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام طلبہ کرام درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز طلبہ کرام، جمعرات کی یہ نشست، یہ آپ حضرات کی تربیتی نشست ہے۔ جس طرح پورے ہفتے میں آپ حضرات تعلیم و تعلم کے عمل کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو علم جیسی دولت عطا فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی اس نشست کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ حضرات کی تربیت بھی فرمائیں گے۔ مختلف اساتذہ کرام آئیں گے اور تربیت کے اعتبار سے، علمی عملی اعتبار سے مختلف باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، تو گویا کہ یہ بھی آپ کی پڑھائی کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر چند باتیں علم کے متعلق، عمل کے متعلق، آپ حضرات کے متعلق، عوام الناس کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ ایک نکتے کی بات ہے، یہ یاد رکھیں کہ ادب کے ذریعے سے علم آتا ہے۔ راستہ اگر ادب کا ہو، لحاظ کا ہو، مروت کا ہو، بہترین اخلاق کا ہو، تو طالب علم کو اللہ تعالیٰ علم سے نوازتے ہیں۔ جب علم آتا ہے تو علم کے ذریعے سے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پھر عمل کے ذریعے سے انسان کے اندر زہد کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ زہد کا مادہ، زہد سمجھتے ہو نا بیٹے؟ دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی طرف رغبت، اس کو زہد بولتے ہیں۔ عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو زہد عطا فرماتا ہے اور زہد کے ذریعے سے دنیا سے بے رغبتی یعنی کہ ترک دنیا اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت اور شوق، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام عطا کرتا ہے، بہت بڑا درجہ ادا کرتا ہے۔ گویا کہ یہ شخص اب اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، عظمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، یاد الہی اس کے دل کے اندر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سرخرو فرمائیں گے، آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلا درجہ کہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام ہو جائے وہ ہے ادب اور بہترین اخلاق۔ ادب کے ذریعے سے علم آئے گا، بغیر ادب کے علم نہیں آئے گا۔ چونکہ آپ طلبہ کرام ہیں تو ادارے کے اندر رہ کر اپنے اساتذہ کرام کا بھی ادب کرنا ہے، ساتھیوں کا بھی ادب کرنا ہے، اور جتنے پرانے طلبہ ہیں، آپ سے سینئر طلبہ ہیں، ان کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، اور
جو اعلی علم ہے اس کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ادارے کا اگر کوئی ملازم ہے نا، ملازم، تو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ ادارے کا اگر بورچی ہے تو اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی ادب کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ ادب ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، کیونکہ بڑوں کے واقعات، بڑوں کی کارگزاریاں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ آج کا طالب علم اپنے بڑوں سے سبق حاصل کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا جیل میں تھے تو اس وقت ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے، مگر سردیوں کی راتوں میں اپنے استاد کی خدمت کا بھی حق ادا کیا، ادب و احترام کا بھی حق ادا کیا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور مشہور بات ہے کہ سردیوں کی راتوں میں پانی کو اپنے جسم کو لگا کر پوری رات بیٹھا کرتے تھے کہ صبح جب میرے استاد تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے تو ان کو بجائے ٹھنڈے پانی کے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، گرم پانی میسر ہو جائے تاکہ آسانی کے ساتھ وضو کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ ایسی کارگزاریاں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو ادارے کے اندر رہ کر جو ہمارا استاد ہے یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو بہت سارے قابل استاد ملیں گے، مگر یاد رکھیں تجھے علم تیرے استاد کے ذریعے سے ملے گا۔ تیرا استاد تیرا مربی بھی ہے، تیرا مرشد بھی ہے، اور میں آگے بڑھ کر اگر یوں کہوں کہ تیرا والد بھی تیرا استاد ہی ہے۔ اس وقت جب تک آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو تیرا استاد تیرا والد بھی ہے، مربی بھی ہے، معلم بھی ہے، مرشد بھی ہے، سب کچھ ہے۔ دلی محبت کا تقاضا ہے، یاد رکھنا، ظاہری محبت نہیں، دلی محبت کا تقاضا۔ اور دلی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی دعا کریں ان کے لیے دعا کریں، ان کے علم و عمل میں ترقی کے لیے دعا کریں، اور دنیا اور آخرت میں آسانی کے متعلق آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ یہاں سے دعا کریں گے، ادھر اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق بار بار تاکید فرمایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے متعلق، ہمسایہ کے متعلق مجھ سے اتنی تاکید کرتے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگتا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پڑوسیوں کا حق میراث کے اندر بھی ہو، وراثت کے اندر بھی ان پڑوسیوں کا حق ہو۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔ اگر کسی کی بہترین اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو کہ پڑوس والوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ باہر بڑا دیندار اور پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے تو یہ شخص اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں طالب علم کا پڑوسی کون ہے؟ آپ جو مدرسے میں پڑھتے ہو، ظاہر بات ہے ایک پٹے پہ جتنی بھی طلبہ کرام بیٹھتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ اب یہ حکم تمہارے لیے ہے پڑوسی کے اعتبار سے۔ یا مثال کے طور پر یوں کہا جائے درجہ ثالثہ کے پڑوسی کون ہیں؟ درجہ ثالثہ کے پڑوسی درجہ ثانیہ اور درجہ رابعہ ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک طرف رابعہ ہے، ایک طرف ثالثہ ہے۔ اب یہ درجہ ثانیہ ہے، درجہ ثالثہ کے پڑوسی رابعہ اور ثالثہ۔ اب پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات ہونی چاہیے، کیسے حقوق ہونی چاہیے، کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ ہم میں سے چاہیے کہ ہم اپنے پٹے والے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے آگے پیچھے اوپر نیچے جتنی بھی درجات ہیں ان کے ساتھ اچھا طریقہ ہو، اچھا معاملہ ہو، اچھا رویہ ہو۔ جو بڑے طلبہ ہیں، پرانے طلبہ ہیں، سینئر طلبہ کرام ہیں، وہ اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت کا معاملہ کریں۔ جو چھوٹے طلبہ کرام ہیں، نیچے درجات کے ہیں، ان کو چاہیے اپنے بڑے طلبہ کرام جو اگلی کتابوں کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں ان کا تہہ دل کے ساتھ ادب کریں، احترام کریں۔ اس سے دونوں کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔
اور حضرت جبریل علیہ السلام اکثر غلاموں کے متعلق تاکید فرمایا کرتے تھے، باندیوں کے متعلق، غلاموں کے متعلق، ان کے حقوق کے متعلق، ان کو ماریں نہیں، ان کو پیٹیں نہیں، ان کو مشقت میں نہ ڈالیں، ان کو آرام کرنے کا موقع دیں، ان کو کھانا کھلائیں اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو رکھیں۔ ہر اعتبار سے غلاموں کے متعلق تاکید فرمایا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اب میں آپ حضرات کو بتاؤں طلبہ کرام کو یہ موقع کیسے میسر ہوگا۔ آپ کے اس ادارے کے اندر کوئی خادم ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل کے اس زمانے کے اندر غلام نہیں ہے، مگر نوکر ماتحت اس وقت غلام کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے تو اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے، اگر کوئی زمیندار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاریوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے، اور اگر کوئی تاجر ہے تو اس کو چاہیے اپنے مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے۔ فیکٹری کا مالک ہے تو اس کے جو مزدور ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے۔ مگر یاد رکھے اس ادارے کے اندر، مدرسے کے اندر ہمارا ایک خادم بھی ہے، بابو موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ یاد رکھیں، یہ تو سیدھا سادہ اور ایک مدرسے کا، مسجد کا، طلبہ کرام کا خدمت کرنے والا ہے۔ یہ چوکیدار ہے کہ نہیں ہے بیٹے؟ تمہاری چیزوں کی رکھوالی کون کرتا ہے؟ آپ جو پڑھنے کے لیے آتے ہو مطمئن ہو کر آتے ہو اس لیے کہ بابو بار بیٹھا ہوا ہے، یہ چوکیدار ہے۔ اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے، تو ایسا ہے، ایسا ہے اور ایسا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایک نیکی اس کی ہو، کوئی بیان کرے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اس نے ایک رات کی چوکیداری کی، مسلمانوں کے ساز و سامان کی، مسلمانوں کے قافلے کی اور سامان کی، ایک رات کی چوکیداری کی۔ بس اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن دفن کا انتظام فرمایا، قبر کے اندر لحد کے اندر اتارا اور فرمایا کہ اے فلاں شخص، لوگ تجھے برا بھلا کہتے ہیں مگر میں محمد کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ اب ایک عمل کی بنیاد پر نا اللہ نے اس کو نوازا۔ تو ہمارا یہ خادم ہے، مسجد کے اندر سوتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ ہم ایک نرم گفتگو کیا کریں، بہترین گفتگو کریں، اور اس کے معاملات کے اندر ہم حوصلہ افزائی کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھائی اللہ والا بننے کے لیے جبہ کبا، ٹوپی، داڑھی، یہ تو ٹھیک ہے، علامات ہیں اس کے ذریعے سے۔ بعض مرتبہ ایسے کچھ گوشہ نشین لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ گر دامن نچوڑ لیں تو فرشتے وضو کریں۔ تو کچھ ایسے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گاؤں دیہات گوٹھ میں رہتے تھے۔ وہ جب بھی اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آتے مدینہ کی طرف، تو وہ گاؤں کے بہت ساری سوغات، سوکھڑی پاکھڑی اور ایک بہت ساری اچھی سی ایک گٹھڑی بنا کر اللہ کے نبی کے لیے بطور ہدیہ کے لایا کرتے تھے، اور اکثر آیا کرتے تھے۔ دوسرے تیسرے مہینے میں اکثر ان کا آنا ہوتا تھا، جانا ہوتا تھا، آنا ہوتا تھا، جانا ہوتا تھا۔ پھر جب وہ واپس چلے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہت سارے ہدیے تیار کرتے ہیں اور گفٹ تیار کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہدیے مرحمت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظاہرن بادیتنا ونحن حاضرو، یہ ظاہر جو ہے نا، ظاہر یہ ہمارا گاؤں دیہات ہے، گوٹھ ہے، اور ہم ظاہر کے شہر ہیں، اکثر ان کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ تو اس موقع پر یہ واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ دیکھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں کھڑے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کوئی چیز بیچ، جیسے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے گاؤں والے لوگ کوئی مرغی لے کر آئے شہر کے اندر بیچنے کے لیے، کوئی بکری لے کر آیا شہر میں بیچنے کے لیے، کوئی کھمبی لے کر آیا شہر میں بیچنے کے لیے، کوئی بہ لے کر آیا شہر میں بیچنے کے لیے۔ تو یہ ایسے ہی گاؤں کا کوئی سوغات لے کر آیا شہر میں بیچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور حضرت ظاہر کا چہرہ اس طرف تھا اور بیچنے کے اندر مصروف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کو آ کر یوں پکڑ لیا۔ اب یہ چیخنے لگا، مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو، کون ہے، مجھے کیوں پکڑا ہے، کون ہے، مجھے کیوں پکڑا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا۔ حالانکہ غلام تو نہیں تھا نا یہ اللہ کے نبی نے ایک مزاح فرمایا،
مذاق کی ان کے ساتھ. کبھی کبھی دل لگی بھی ہونی چاہیے, اور بالکل ٹھیٹ گمسم اور مغموم ہر وقت جو ہے نا وہ ایک اداسی والی کیفیت ہو, یہ بھی طالب علم کے لیے اچھا نہیں ہے. طالب علم ہر وقت حشاش بشاش ہوتا ہے, تر و تازہ ہوتا ہے, توانا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں عصر کے بعد طالب علم گراؤنڈ میں نظر آنا چاہیے, کھیل کود میں نظر آنا چاہیے, چکر لگانا چاہیے. طالب علم کو عصر کے بعد گراؤنڈ میں جانا کھیلنا اس کے لیے بہت مفید ہے, اور ایسا کرنا چاہیے. حاضر دماغ ہونا چاہیے, حشاش بشاش ہونا چاہیے, اس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہو, صاف ستھرا ہو, صفائی پسند ہو. یہ طالب علم کی علامت ہیں. پھر اس شخص نے محسوس کر لیا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو انہوں نے کہا کہ اذن واللہ تجدنی قاصدن, اے اللہ کے نبی اگر بیچنے کا ارادہ ہے تو اللہ کی قسم میں کھوٹا نکلوں گا, کوڑی بھر میری دام ہوگی, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی قیمت نہیں ہے. اگر قیمت لگائیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا, میں تو کھوٹا ہوں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ قاصد, لیکن عند اللہ لست بقاصد. یہ ذرا جملہ, لیکن عند اللہ لست بقاصد بل عند اللہ غال. آپ اللہ کے ہاں کھوٹے نہیں ہو, اللہ کے ہاں تو بہت بڑے قیمتی ہو. حالانکہ دکھنے میں تو سیدھا سادہ گاؤں کا, دیہات کا, گوٹھ کا اور ایک میلا کچیلا ایک انسان تھا, مگر اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل کے اندر تھی. تو اس بابو کو آپ ایسا نہ سمجھو, اس کا بھی خیال کرو. غلاموں کے تاکید کے متعلق بھی حضرت جبریل علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے, اور فرمایا کہ عورتوں کے متعلق کہ ان کے حقوق کو ادا کرو, یہ کمزور مخلوق ہے, ضعیف مخلوق ہے, ان کے حقوق کو ادا کرو, ان کا خیال رکھو. اگر عورت ماں کے درجے میں ہے تو اس کی خدمت کرو, بہن کے درجے میں ہے تو اس کی مدد کرو, بیوی کے درجے میں ہے تو اس کے حقوق کو ادا کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس مدرسے کے اندر رہ کر آپ کی والدہ, آپ کی بہن, آپ کی زوجہ محترمہ, یہ پورا مدرسہ آپ کا ہے, یہ پورا مدرسہ آپ کا ہے. جتنی محبت آپ اپنے والدہ ماجدہ سے کرتے ہو اتنی محبت آپ اس ادارے سے کریں گے. جتنی محبت آپ اپنے گھر کے افراد اور گھر کے ماؤں بہنوں کے ساتھ کرتے ہو اتنی ہی محبت آپ اپنے اس مدرسے کے ساتھ کریں. گویا کہ آپ کی ماں, آپ کی والدہ, آپ کی گود یہ مدرسہ ہے, اور جتنے بھی استاد ہیں یہ آپ کے والد کے درجے میں, یہ آپ کے متعلق ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام بسا اوقات آتے ہیں اور مجھے تاکید فرماتے ہیں کہ مسواک کا اہتمام کریں, مسواک کا اہتمام کریں. اور اتنی مرتبہ تاکید فرمایا کہ کبھی کبھی یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ مسواک نماز کے لیے فرض ہو, یہ مسواک نماز کے لیے فرض ہو. طالب علم کی یہ شان ہونی چاہیے, ہر وقت اس کے جیب کے اندر مسواک, ہر وقت اس کے جیب کے اندر مسواک. اور مسواک کرنے سے 70 گنا نماز کا زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے. جو ہمیشہ مسواک کا اہتمام کرے گا تو اسرائیل علیہ السلام پہلے اس کو کلمہ پڑھائیں گے, پھر اس کی روح قبض کریں گے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو ہمیشہ مسواک کا اہتمام کرے گا ادھر سے اسرائیل علیہ السلام چلیں گے اس کو روح قبض کرنے کے لیے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجیں گے. وہ فرشتہ جائے گا اس بندے کے پاس کہ بھائی کلمہ پڑھ لے, اسرائیل علیہ السلام پیچھے آ رہے ہیں پھر روح قبض کرنے کے لیے. وہ کلمہ پڑھے گا, پیچھے اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, اس کا روح قبض کریں گے. تو مجھے بتاؤ یہ انعام کس کے اوپر ہے؟ مسواک کرنے کے اوپر ہے, خاتم بالخیر. پھر جسمانی روحانی جو اس مسواک کے فائدے ہیں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے, یہ تو طالب علم کی شان ہے. اور سب سے بڑی چیز جو آپ کے کام کی ہے, اس مسواک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حافظے کو بڑھاتے ہیں, اس مسواک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نگاہ کو تیز کرتے ہیں, مسواک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بصیرت پیدا کرتے ہیں, مسواک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ منہ کی بدبو کو زائل کرتے ہیں. اتنے سارے فوائد ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثر جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور با جماعت نماز پڑھنے کی مجھے تاکید کرتے تھے, با جماعت نماز پڑھنے کی تاکید. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, با جماعت نماز پڑھنے کے اندر اتحاد ہے, اتفاق ہے اور یکجہتی کا اظہار ہے, گویا کہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا اظہار ہے, اس کے اندر اجتماعیت ہے. یہ تو عمومی ایک فائدہ ہے سب کے لیے. کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیوں کو جمع کروں, لکڑیاں جمع کروں اور ان لکڑیوں کو لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جا کے جلا دوں.
جو طالب علم مسجد کے اندر بیٹھا ہو، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہو، 24 گھنٹے اللہ کے گھر کے اندر اس کا آنا جانا ہو، اس کا گزر ہو اور یہاں پر اس کی نشست ہو، اس سے اگر جماعت کی نماز چھوٹ جائے تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ دریا کے کنارے پہ بیٹھ کر کوئی شخص پیاسا مر جائے تو افسوس کی بات ہے، ویسے جنگل بیابان ریگستان کے اندر اگر کوئی پیاسا مر جائے تو افسوس کی بات نہیں ہے، برف کے ہوتے ہوئے کوئی شخص گرم پانی پیے تو یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ مگر یاد رکھیں یہاں پر بیٹھے بیٹھے اگر جماعت کی نماز ہماری چھوٹ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز کی حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اتنی تاکید فرماتے ہیں کبھی کبھی یہ گمان ہوتا تھا شاید کہ جماعت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں، شاید کہ جماعت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر باہر چلے گئے، سفر میں گئے، ادھر ادھر 2-3 نمازیں اکٹھی آگے پڑھ لیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک واقعہ ہے اچانک یاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے فجر کی نماز میں خنجر لگا، فجر کی نماز میں خنجر لگا۔ وہ جو فیروز لولو تھا نا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں خنجر مارا۔ فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر مصلی کی طرف بڑھے تو یہ صف میں کھڑا تھا اور خنجر کو پہلے سے ہی زہر میں بسایا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی حضرت عمر مصلی کے اوپر آئے تو انہوں نے خنجر کے ذریعے سے وار کیا، 7-8 جگہوں پہ زخم پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یوں گرنے لگے، مگر گرتے گرتے دیکھو جماعت کی نماز کی اہمیت دیکھو، گرتے گرتے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صف میں کھڑے تھے تو ان کو پکڑ کر یوں آ کے مصلی پہ کھڑا کیا اور فوراً اعلان کیا کہ کوئی جماعت کو چھوڑے نہیں، کوئی نماز کو توڑے نہیں، کوئی صف کو خراب نہ کرے، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہا کہ امت کو نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ اگر وقت نکل گیا تو ان کی جماعت چھوٹ جائے گی اور ایک بہت بڑے ثواب سے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، زخمی، خون بہہ رہا ہے، کراہنے کی آواز آ رہی ہے اور یہ منظر ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر امیر المومنین کا حکم تھا کہ جماعت کو نہ چھوڑیں، صف کو نہ توڑیں، اپنی نماز پوری کریں۔ تو میرے بھائیو جب اتنی بڑی اہتمام کی تاکید ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس چیز کا خیال کریں، ٹھیک ہے؟ ہماری کوئی جماعت نماز کی چھوٹے نہیں، ہر وہ نماز جو جماعت کے بغیر پڑھیں گے یا وقت نکل جائے، میرے بھائیو اس کی وجہ سے ہمارے علم کے اندر داغ لگے گا، ہمارے علم کے اندر داغ لگے گا، اور جماعت چھوڑنے کی وجہ سے ایک علم کا ایک حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے بڑوں کا فرمان ہے، اقوال لکھے ہوئے ہیں کہ جماعت چھوڑنے کی وجہ سے بعض مرتبہ علم کا ایک بڑا حصہ انسان سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جواب ہم سے بھول جائے یا کوئی بات ہمارے ذہن سے دل دماغ سے محو ہو جائے، ختم ہو جائے، جواب سمجھ میں نہیں آئے، چوک جائے، تو یاد رکھیں کہ جماعت کی نماز ہم سے چھوٹی ہے، یا کوئی گناہ ہوا ہے جس گناہ کی وجہ سے علم کا نور ہمارے دل دماغ سینے سے نکل گیا، اس کا خیال کریں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعض مرتبہ جبریل علیہ السلام آتے اور مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں اکثر وقت اپنا گزاریں، اللہ کے ذکر میں اپنا اکثر وقت گزاریں، اور اتنی تاکید فرماتے ہیں بعض مرتبہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ذکر اللہ کے بغیر دنیا کا کوئی چیز نفع نہیں دے گا، دنیا کی کوئی چیز نفع نہیں دے گی ذکر اللہ کے بغیر، ہر وقت اللہ کا ذکر، اس کی مجھے تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں آپ حضرات کا ذکر کیا ہے؟ مطالعہ اور تقرأ، یہ آپ حضرات کا ذکر ہے۔ اگر کوئی طالب علم مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر وہ 10 پارے تلاوت کرے یا 3 4 5 6 تسبیح ذکر کے کر لے، طالب علم کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ عام لوگ تو ذکر کریں گے، دل بھر کے، جی بھر کے ذکر کریں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھومتے کھاتے سوتے پیتے ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کریں گے، مگر یہ یاد رکھیں طالب علم کا ذکر وہ مطالعہ ہے اور تکرار ہے۔ اس مطالعہ کرنے پر، تکرار کرنے پر اللہ پاک اس کو جہاد کے بغیر ثواب عطا فرمائیں۔ اس مطالعے اور تکرار کی بنیاد پر یہ پوری رات سوئے گا، مگر پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور ایک شخص خیرات کر رہا ہو، صدقات کر رہا ہو، دیگیں پکا رہا ہو،
انسانیت کی خدمت کر رہا ہو، اور ایک طالب علم بیٹھ کر کتاب کھول کر مطالعہ اور تکرار کر رہا ہے، تو اس طالب علم کا تکرار اور مطالعہ کرنا اس شخص سے بڑھ جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ علم حاصل کر رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ علم نبوی، نور نبوی آج اس کے سینے کے اندر جمع ہوگا، یہ سینے کے اندر یہ علم آئے گا تو کل امت کو حلال اور حرام کی پہچان کروائے گا، جائز اور ناجائز کی پہچان کروائے گا، اچھے اور برے کی تمیز بتائے گا، کل پوری امت کی رہبری کرے گا، یہ رہنمائی کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس چیز کا خیال کریں۔ آپ لوگ زیر تربیت ہو، اور میں آپ سے کہوں تو یہ بات یعنی کہ تجاوز نہیں کرے گی، آپ تو ایک چھوٹے کومپل کی طرح ہو۔ ایک درخت ہوتا ہے نا، درخت تو بڑا ہوتا ہے، مگر جو چھوٹا پودا ہوتا ہے نا، چھوٹا پودا جس کا تنا بھی کمزور، جس کی جڑیں بھی کمزور، جس کے پتے بھی کمزور، جتنی بھی طلبہ کرام ہیں اس وقت ایک چھوٹے پودے کی طرح ہے۔ یہ جو تربیتی نشست ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ اس پودے کی حفاظت ہو سکے، ہم باہر جانے سے اس لیے منع کر رہے ہیں تاکہ اس پودے کی حفاظت ہو سکے، اس بابو کو باہر کھڑا اس لیے کیا ہے تاکہ اس پودے کی حفاظت ہو سکے۔ آپ سے یوں کہا جاتا ہے نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس لیے کہ اس پودے کی حفاظت ہو سکے۔ آپ سے یوں کہا جاتا ہے کہ غیر حاضری نہ کریں تاکہ اس پودے کی حفاظت ہو سکے۔ آپ سے یوں کہا جاتا ہے آپس میں گتھم گتھا، جھگڑا، ناراضگی، گالی گلوچ، جس زبان سے روزانہ قال اللہ قال رسول کا تکرار ہو، اس زبان سے گالی کا ایک لفظ بھی نکلے، کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ یہ باتیں اس لیے تمہیں بتائی جاتی ہیں تاکہ اس پودے کی حفاظت ہو سکے۔ یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ پودے کے ارد گرد باڑ لگانا ہے، ورنہ میرے بھائیوں کوئی ایک بکری آئے گی اس پودے کو جڑ سے اٹھا کے لے جائے گی، منہ میں دبا کے ایسے ہضم کر لے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دنیا بڑی ظالم ہے، اگر تم ہماری ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو باہر تو بے دینی کی آگ ہے، اگر وہاں جاؤ گے تو ایسے پھسل جاؤ گے، لقمہ اجل بن جاؤ گے، ایسے ہضم ہو جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چاروں طرف شیطانی ماحول ہے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ تو تم تو اتنے نرم ہو، نازک ہو، تو بکری تو بہت بڑی بات میں نے کہہ دی، مرغی ہے نا، مرغی چونچ کے ذریعے سے تمہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا، تم اتنی کمزور ہو۔ آج اس کو پانی دیا جا رہا ہے، آج اس کی رکھوالی کی جا رہی ہے، آج اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ، ایک دن آئے گا اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوں گی، اس کا تنا مضبوط ہوگا، اس کی شاخیں مضبوط ہوگی، اور یہ کل پودا تھا، آج یہ سایہ دار درخت بھی بنے گا، پھلدار درخت بھی بنے گا۔ نیت تو کرو میرے بھائیوں، نیت تو کرو، آج بننے کا وقت ہے، آج بننے کا وقت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم یوں کہے ابھی تو پڑھائی کر رہے ہیں، فارغ ہونے کے بعد پھر میں تہجد کا اہتمام کروں گا، خیال استو محال استو جنون، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو طالب علم دوران طالب تہجد کا اہتمام نہیں کرے گا وہ فارغ ہونے کے بعد بھی اہتمام نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص طالب علم یہ کہے کہ ابھی تو مطالعہ اور تکرار ذرا کم کر رہے ہیں، فارغ ہونے کے بعد جب پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر ساری دنیا دیکھے گی، پھر تو ہم کتابیں لے کر بیٹھیں گے اور ایسا مطالعہ کریں گے، ایسا پڑھائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی اور طالب علم بھی یاد رکھیں گے، یہ بھی بھول ہے۔ دوران طالب علم میں اگر مطالعے کا تکرار کا مزاج نہیں بنایا تو میرے بھائیوں فارغ ہونے کے بعد استاد بھی بن جاؤ گے تب بھی تکرار اور تب بھی مطالعے کا مزاج کبھی نہیں بنے گا۔ جو عمل ہے وہ عمل کی زندگی آج اختیار کریں، فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بیٹے، ادارے سے محبت کریں، اساتذہ کرام سے محبت کریں، کبھی بھی کسی استاد کے متعلق بغض نہ رکھیں بھائی، اپنے دل کو صاف کر رہے ہیں۔ استاد تو بہت بڑی بات ہے، ایک دوسرے کے متعلق بھی بغض نہ رکھیں، ایک دوسرے کے متعلق بھی کوئی اپنے ابا کے متعلق دل میں بغض رکھتا ہے؟ استاد کا مقام تو والد کے برابر ہے۔ کوئی اپنے مرشد کے متعلق دل میں بغض رکھتا ہے؟ استاد کا مقام تو مرشد کے برابر ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، ایک بات کہیں پڑھی ہے کہ ایک طرف استاد بیٹھا ہو اور ایک طرف اس کا والد بیٹھا ہو، طالب علم سامنے سے آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے استاد کو ہاتھ ملائے پھر جا کر اپنے والد کو ہاتھ ملائے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا
ان کا انتقال ہوا تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے نا، تو انہوں نے فارسی میں ایک شعر کہی، حال مادر ہجر حضرت کم ترد یعقوب نیست، او پسر گم کر دے ماں پدر گم کر دے۔ اس وقت میرے استاد کا جو انتقال ہوا ہے تو اس وقت میری کیفیت حضرت یعقوب علیہ السلام سے کم نہیں ہے۔ کیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کھویا، یوسف علیہ السلام کو، اور ہم نے اپنے باپ کو کھو دیا آج، یعنی کہ استاد کو والد کا درجہ دیا، آج ہم نے اپنے باپ کو، اپنے والد کو، اپنے سائے کو ہم نے کھو دیا۔ تو جب دل میں محبت ہوتی ہے تو ایسے جملے بھی زبان سے نکلتے ہیں، اور کبھی کبھی دل میں یہ بات آتی ہے طلبہ کرام کے کہ بھائی ہم کسی سے اصلاحی تعلقات قائم کریں، ہم کسی سے اصلاحی تعلقات قائم کریں۔ بے شک اب اصلاحی تعلقات قائم کریں، مگر ایک چھوٹی سی نصیحت ہے، دوران طالب علم آپ کا مرشد، آپ کا استاد ہے، دوران طالب علم آپ کا مربی، آپ کا استاد ہے، بس اب اس وقت اصلاحی تعلقات آپ اپنے استاد سے قائم کریں، سب کچھ۔ بلکہ طالب علم تو یوں کہے کہ اترتا بھی یہاں پر ہے، غروب بھی یہاں پر ہوتا ہے، طلوع بھی یہاں پر ہوتا ہے، ایسا درجہ دے اپنے استاد کو۔ ایسا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی خیریں اور برکتیں آپ حضرات کو نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مولا روم کی ایک بات یاد آئی اچانک۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ایک بزرگ تھے اور ان کا نام تھا شمس تبریز۔ تو وہ ایک مرتبہ ان کے مدرسے میں آئے، دیوانہ قسم کے تھے، مجذوب قسم کے تھے، مگر تھے بڑے اللہ والے۔ تو ایک بہت بڑی لائبریری تھی، ان کے متعلق اشارہ کر کے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کتابیں یہ کیا ہیں؟ تو رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک دیوانہ قسم کا بندہ ہے، مجذوب ہے اور عام سا بندہ ہے، اور صرف یہ بات کہی کہ بھئی یہ وہ چیز ہے جس کا تجھے علم نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کی شان مدرسہ پورا خالی ہو گیا، چھٹی ہو گئی، اساتذہ کرام طلبہ کرام سب چلے گئے، یہ شخص مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو مدرسے کے برابر میں ایک بڑا حوض بھی تھا، پانی کا تلا تھا، ساری کتابیں اٹھا کر اس حوض کے اندر آ کر ڈال دی اسے۔ اب اس وقت جو کتابیں لکھی جاتی تھی ہاتھ سے، اب ساری کتابیں حوض کے اندر ڈال دی۔ جب اساتذہ کرام آئے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، طلبہ کرام آئے، جب یہ منظر دیکھا لائبریری پوری خالی، کتابیں ساری حوض کے اندر، تو حیران ہو گئی کس نے کیا؟ پھر کسی نے بتایا کہ وہ اس شخص نے کیا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے بزرگ، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا اس چیز کا تجھے بھی علم نہیں ہے۔ پہلے کیا کہا تھا بادشاہ نے؟ تجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، کیا چیز ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اس چیز کو آپ نہیں جانتے، یہ میں نے کیا کیا؟ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سارا علم آپ نے خراب کر دیا، سارا علم آپ نے پانی کے اندر بہا دیا، اب طلبہ کو کیا پڑھائیں گے؟ بولے کون سی کتاب چاہیے؟ فلاں کتاب چاہیے۔ حوض کے اندر گئے اور کتاب کو وہاں سے نکالا اور جھاڑا تو وہاں سے مٹی نکلی، اور یوں مٹی اس کو دے دی، وہ کتاب اٹھا کے ان کو دے دی۔ پھر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید بنے، ان کو اپنا مرشد بنایا اور بڑے عرصے تک ان کی تربیت میں رہے۔ مولوی ہرگز نہ مولوی ہرگز نہ نشد مولا روم، یہ ان کا شعر ہے، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مولوی ہرگز مولا روم نہیں بنتا اگر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو اختیار نہ کرتا۔ تو اپنے دل کے اندر اپنے بڑوں کو جگہ دیں اور اپنے اساتذہ کرام سے محبت کریں اور ان کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چند کلمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ